بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل علوم آل محمد کی جانب سے ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست کا شعبہ تاریخی حقائق میں موضوع آب زمزم ہے۔ آج ہم علوم آل محمد کی روشنی میں یہ سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ اللہ نے آب زمزم کو کس کے لیے اور کب خلق فرمایا۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ریفرنس دیتا چلوں کتاب تاریخ اسلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا کھانا اور پانی حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ختم ہو گیا تو پیاس دونوں پہ غالب آ گئی۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ سے اپنے بیٹے کی پیاس برداشت نہ ہوتی، وہ پانی کی طلب کے لیے کبھی دائیں کی طرف بھاگتیں کبھی بائیں کی طرف بھاگتیں، لیکن نظریں بی بی کی پانی کی تلاش میں تھیں اور دل، دماغ اور کان بیٹے کی محافظت کی طرف تھا کہ میرے بیٹے کو جنگل میں کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچا دے۔ پانی کی طلب میں بی بی کوہ صفا پہ گئیں، لیکن سوائے پتھروں کے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر واپس پلٹیں اور بیٹے پہ نگاہ حفاظت ڈالی۔ دوبارہ کوہ مروہ پہ گئی، لیکن کچھ پتھروں کے علاوہ نظر نہ آیا۔ اتنے میں بی بی کے کانوں میں کچھ آوازیں اور کچھ شور سنائی دیا۔ بی بی واپس پلٹی، دوبارہ نگاہ حفاظت اپنے بیٹے پہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ایڑیوں کو رگڑنے سے اللہ نے ایک چشمہ نمودار کر دیا۔ چنانچہ حضرت بی بی ہاجرہ کا 7 مرتبہ پانی کی طلب کے لیے کوہ صفا پہ بھاگ کے جانا اور واپس آنا، پھر کوہ مروہ پہ جانا اور واپس آنا، اللہ نے اسی وجہ سے حج کے موقع پہ سعی کو 7 مرتبہ واجب قرار دیا۔ پھر بی بی آگے بڑھیں، بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور اس چشمہ سے بیٹے کو پانی پلایا، خود پانی پیا۔ پھر بی بی نے ایک مشکیزہ اٹھایا پانی کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل کی آواز آئی، بی بی پانی کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ پانی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا پانی ہے۔ پھر بی بی نے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اکٹھی کیں اور چھوٹے پتھر اکٹھے کیے اور مٹی کی مدد سے پانی کے گرد چھوٹی سی دیوار کو تعمیر کیا تاکہ پانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اماں ہاجرہ پہ، اگر اس موقع پہ بی بی ہاجرہ پانی کے گرد، اس چشمہ کے گرد چھوٹی دیوار تعمیر نہ کرتی تو آج وہ چشمہ پوری زمین کو سیراب کرتا۔ میں پھر ریفرنس دیتا ہوں، کتاب کا نام علل الشرائع۔ ایک سائل نے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ سوال کیا، مولا یہ ذرا بتائیں آب زمزم کا پانی کبھی کبھی اتنا شیریں کیوں ہو جاتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں آب زمزم کا پانی شیریں نہیں ہے، حجر اسود کے نیچے سے ایک چشمہ بہتا ہے جو آب زمزم کے پاس سے گزرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب اس چشمے کا پانی آب زمزم کے پانی پہ غالب آ جاتا ہے تو آب زمزم کا پانی شیریں ہو جاتا ہے۔ میں پھر ریفرنس دیتا ہوں، کتاب کا نام حیات القلوب جلد دوم۔ اس میں یہ درج ہے کہ خانہ کعبہ میں 2 سونا کے ہرن اور کچھ تلواریں موجود ہوا کرتی تھیں۔ جب قبیلہ جرہم پہ قبیلہ خزاعہ غالب آیا تو قبیلہ جرہم کے افراد نے اس دونوں سونے کے ہرن اور کچھ تلواروں کو چاہے زمزم کے کنویں میں گرا دیا اور پتھروں اور مٹی کی مدد سے کنویں کو بند کر دیا، اس کا نشان تک تاکہ نظر نہ آئے، اس لیے کہ یہ محفوظ رہ سکے۔ پھر جناب حضرت عبد المطلب کا زمانہ آیا اور سرکار کو پورے مکہ کی سرداری ملی تو حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے سامنے اپنی مسند بچھا کے آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح آرام فرما رہے تھے کہ اونگ آئی، سو گئے اور خواب میں ایک شخص نمودار ہوا جس نے کہا، اے عبد المطلب آپ چاہے زمزم کو کھودو، یہ حاجیوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تو کب سے اس کی تلاش میں ہوں لیکن وہ مجھے مل نہیں رہا۔ تو اس خواب میں آنے والے شخص نے فرمایا، اے عبد المطلب اس جانب جہاں روز سفید کوا بیٹھتا ہے اور پانی بھی پیتا ہے اور چونٹیوں کو بھی کھاتا ہے، یہ چونٹیاں اور پانی آب زمزم کے کنویں کے سوراخ سے ہی تو نکل رہی ہیں۔
تو حضرت عبد المطلب جب اٹھے تو پورے قریش کو اکٹھا کیا اور اپنی خواب ان کے سامنے رکھی، تو کسی نے بھی حضرت عبد المطلب کا ساتھ نہ دیا، سارے واپس اپنے گھروں میں لوٹ گئے۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب اکیلے کنویں کی جانب بڑھے، اور ایک بیٹا تھا اس وقت حضرت عبد المطلب کا جس کا نام حارث تھا۔ دونوں باپ بیٹا نے مل کے چاہے زمزم کو کھودنا شروع کیا۔ جب کھدائی کرنے میں مشکلات اور دشواری کا سامنا آیا تو حضرت عبد المطلب کنویں سے باہر نکلے اور کعبہ کے دروازے پہ پہنچے، اور کعبہ کی جانب دیکھ کے دعا بھی مانگی اور نظر بھی کی، اے اللہ میرے 10 بیٹے ہوں تو ایک بیٹے کو میں تیری راہ میں قربان کروں گا، اور بیٹا بھی وہ قربان کروں گا جس کو میں حد سے زیادہ چاہتا ہوں گا اور جس کو میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں گا۔ دعا مانگ کر پھر حضرت عبد المطلب واپس کنویں کی جانب بڑھے اور کنویں کو دوبارہ سے کھودنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک سوراخ نمودار ہوا جس سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ اس بدبو کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کا بیٹا حارث وہ کنویں سے باہر نکل گیا، لیکن حضرت عبد المطلب نے پھر بھی صبر سے کام لیا اور کنویں کی کھدائی کو جاری رکھا، حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب نے آب زمزم کو بھی حاصل کر لیا، 2 سونے کے ہرن کو بھی حاصل کر لیا اور ان تلواروں کو بھی حاصل کر لیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب یہ سب حاصل کر لیا تو کنویں میں دوبارہ اونگ آئی، اور حضرت عبد المطلب کو خواب میں پھر اسی شخص کی زیارت ہوئی جو فرما رہا تھا، اے عبد المطلب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو تیری نسل میں قرار دیا، اور اس کے وصی کو بھی تیری نسل میں قرار دیا، اور اس کے وصی کے 11ویں وصی کو بھی تیری نسل میں ہی قرار دیا، اور یہ سب مال غنیمت تیرے لیے ہے، اور یہ تلواریں پیغمبر کے 12ویں وصی کے لیے ہے، لہذا ان تلواروں کو اس وصی کے لیے محفوظ قرار دو۔ اور اس طرح جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو سامنے دیکھا کہ ایک اژدہا سانپ موجود ہے اور وہ کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے انہی تلواروں میں سے ایک تلوار اٹھائی اور سانپ پہ وار کیا تو سانپ کی دم کٹ گئی، لیکن سانپ غائب ہو گیا، اور پھر وہی سانپ دور آخر حضرت امام زمانہ کے زمانے میں ظاہر ہوگا اور امام زمانہ کے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ تو اس طرح آب زمزم دوبارہ ظاہر ہوا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ التماس دعا، اللہ حافظ۔